بسم اللہ، الحمدللہ، الصلاۃ والسلام علی نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد، آج ہم حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا اور اس کی قبولیت کے اثرات کو دیکھیں گے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ناقابل فراموش واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جب جنگ احد شروع ہوئی تو حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے ملے اور فرمایا، کیا تم اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا نہیں کرو گے؟ میں نے عرض کی، کیوں نہیں؟ ہم ایک گوشے میں الگ ہو گئے۔ میں نے اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا کی، پروردگار عالم، جب میں دشمن کے سامنے آؤں تو مجھے ایسے شخص سے پنجہ آزمائی کا موقع دینا جو بڑا ہی بہادر، جنگجو اور انتہائی غسیل ہو۔ میں اس سے لڑوں اور وہ مجھ سے لڑے، پھر مجھے اس پر غلبہ عطا کرنا، یہاں تک کہ میں اسے قتل کر دوں اور اس کے سارے مال پر قبضہ کر لوں۔ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میری دعا پر آمین کہی۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حضور خود یہ دعا مانگنے لگے، الہی، مجھے ایسے شخص سے مقابلے کی توفیق عطا فرما جو انتہائی غسیل، بہادر، تجربہ کار اور جنگجو ہو۔ فقط تیری رضا کے لیے میں اس سے لڑوں، پھر وہ مجھے قابو کرنے میں کامیاب ہو جائے اور میری ناک اور کان کاٹ ڈالے۔ جب میں اسی حالت میں قیامت کے دن تیرے حضور پیش ہوں تو آپ کا مجھ سے یہ سوال ہو، عبداللہ، جس لیے تیری ناک اور کان کاٹے گئے، تو میں تیرے حضور عرض کروں، خدایا، تیری رضا کی خاطر، اور آپ کی طرف سے مجھے یہ جواب ملے تو بالکل سچ کہتا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا میری دعا سے بہت بہتر تھی اور اللہ تعالیٰ نے اسے قبول کر لیا۔ میں نے سر شام دیکھا کہ انہیں قتل کر دیا گیا ہے اور دشمنوں نے ان کی ناک اور کان کاٹ کر ایک درخت کے ساتھ لٹکائے ہوئے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کو قبول کر لیا اور انہیں شہادت کا شرف عطا کیا، جیسا کہ ان کے ماموں سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کا اعزاز بخشا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماموں اور بھانجا کو ایک ہی قبر میں دفن کر دیا اور آپ کے پاکیزہ آنسو ان کی قبر کو سیراب کر رہے تھے اور بینی بینی خوشبو چار سو پھیل رہی تھی۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ۔